الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه القاتون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتوالية المتواترة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام جناب زین زیدی ان کے بھائی ان کی فیملی زیدی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن کل کی گفتگو کے بعد کچھ احباب کی فرمائش پر رکھا ہے، اسماء مجلس امام حسین۔ دراصل یہ میں نے ٹاپک تیار کیا تھا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف، جب یہ کرونا ملعونہ ہوئی تو ادارہ جعفریہ کی جو آن لائن پہلی مجلس تھی اس کے لیے تو مجھے کچھ احباب نے متوجہ فرمایا کہ وہ مجلس بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی اور اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو پوری مجلس سے رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آج میں آپ کی خدمات عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے 15 نام گنوا
یہی آج کی مجلس۔ اولاً میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم زیدی فیملی کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت نازل فرمائے۔ آپ حضرات و خواتین جو دور نزدیک سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ آپ سے یہ خدمت قبول فرمائے۔ اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے، ہمیں حج و زیارات نصیب فرمائے، دنیا میں زیارت الحسین، آخرت میں شفاعت الحسین نصیب فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب آپ کے اعوان و انصار میں سے شمار ہوں، اور جتنے بھی باغ مصطفیٰ میں دفن ہیں مومنین مومنات، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جتنے ہمارے والنٹیئرز ہیں، ڈونرز ہیں، خدمت گزار ہیں ادارہ جعفریہ کے جو زندہ ہیں، اللہ انہیں مزید پربرکت زندگی عطا فرمائے، جو چلے گئے ہیں ان کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور اللہ کریم بیماروں کو، منظورین کو خاص طور پہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، تقریباً 40 منٹ کی یہ مجلس ہوگی، اب سے لے کر مصاحب میں داخلے تک 40 منٹ میں آپ کی خدمات عالیہ میں سب سے پہلے میں ریفرنس دے دوں، کیونکہ سب سے پہلے جو ریفرنس پوچھتے ہیں وہ میرے عزیز، میرے نور چشم، میرے شاگرد، میرے دوست، کلاس فیلوز نجف سے اور قم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ریفرنس کیا ہے۔ تو پہلے میں ریفرنس بتا دوں، آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ہمارے حوزات میں یہ بات مشہور تھی، عش آل محمد میں بھی، حوزہ علمیہ الغری یعنی نجف میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ علماء یہ سمجھتے ہیں، مراجع یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقتل پر یوں سمجھیں حجت ابن الحسن کے دستخط، اتنی معتبر ہستی کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ۔ آج میں نے 14 پوائنٹ اسی کتاب میں سے سوشل میڈیا کے سپرد کیا ہے، البتہ وہ الگ تھے، وہ مسائل کے ہیں کہ امام حسین کی 14 مصیبتیں جو انہوں نے ذکر کی ہے، ان میں سے کچھ میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا جو انہوں نے لکھی ہے۔ اور یہ جو 14 نام ہیں، 15واں جو نام ہے وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، آیت اللہ العظمی شیخ محمد تقی بہجت، یہ انہوں نے فرمایا، تو ٹوٹل ہو جائیں گے 15، 14 اور 1 15۔ یہ آج کی ٹوٹل مجلس ہے، یہ بچوں کو بھی یاد کرا دے، یہ میسج لکھ کے بھی دے دے، انگلش میں بھی اردو میں بھی، ہر مومن عزادار کے پاس یہ نام ہونے چاہیے مجلس حسین علیہ السلام کے۔ الاول، الاسم الاول، پہلا، کیونکہ میرے شاگرد مولانا شیخ عبد الرحمن الامارہ امام جمعہ فیلاڈلفیا بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ اردو نہیں سمجھتے، تو میں تھوڑا تھوڑا عربی بھی ساتھ بیان کرتا جاؤں گا۔ اور میرے عزیز، میرے بیٹے مولانا علی رضا علوی امام جمعہ بیت القائم نیو جرسی بھی ماشاءاللہ مجلس میں موجود ہیں، 2 علماء بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی دراز فرمائے، اللہ آپ سب کی بھی زندگی دراز فرمائے۔ الاسم الاول لمجلس مولانا و مقتدانا امامنا سیدنا الحسین ابن علی سلام اللہ علیہ انہو مصلی اللہ، مجلس امام حسین اللہ کا مصلی، ہمارا مصلی تو یہ ہے، یہ دیکھیے مصلی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ادارہ جعفریہ کے نمازیوں کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں سوشل میڈیا پر، میں یہ کہہ سکتا ہوں ادارہ جعفریہ میں تمام شیعہ الحمدللہ 100% نمازی، اللہ تمام اداروں کو اسی طرح نمازی بنائے مومنین کو۔ یہاں آپ لوگوں نے واقعا محنت کی ہے، اللہ آپ کے علماء کو بھی، ریزیڈنٹ عالم کو بھی، سابقہ ریزیڈنٹ عالم کو بھی زندگی دے، آپ انتظامیہ کو بھی، جتنا اہتمام نماز کا آپ کرتے ہیں، یہ صرف اپریسیشن نہیں بلکہ گائیڈنس ہے دوسرے اداروں کو۔ تو مصلی ایک تو یہ ہے، یہ دیکھیے مصلی آپ نے بنائے ہوئے ہیں، مصلی، یہ مصلی ہے میرا اور آپ کا، جائے نماز، کیونکہ صلاۃ
صلاۃ کہتے ہیں نماز کو. مصلی یہ صاد کے ساتھ جو مصلی ہے، مصلی کہتے ہیں جو نماز پڑھے. یہ ہمارے اہل پنجاب تو مصلی کچھ اور کو کہتے ہیں، وہ سین کے ساتھ ہے. البتہ یہ صاد کے ساتھ جو مصلی ہوتا ہے وہ نمازی، مصلی صلاۃ والا. مصلی جائے نماز، نماز کی جگہ، جسے سجادہ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ سعودی عرب گئے ہوں حج پہ یا عمرے پہ تو سجادہ کہتے ہیں وہ لوگ. ایتنی سجادہ، مجھے جائے نماز دے دے کہ میں نماز پڑھوں. تو اللہ تو نماز پڑھتا نہیں، نہ وہ قیام کرتا ہے، نہ رکوع، نہ وہ سجدے کرتا ہے، نہ تشہد، نہ اس کے ہاں قنوت ہوتا ہے. نماز تو ہوتی نہیں. تو یہ اللہ کا مصلی کیسے؟ یہ جو مجلس جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا مصلی کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صلاۃ صرف نماز نہیں، صلوات کو بھی تو صلاۃ کہتے ہیں. یہ جو یعنی جتنی دیر آپ مجلس سنتے ہیں، ذاکر پڑھتا ہے، یہ جو ڈیوریشن ہے آپ مجالس یا مجلس میں سن دیکھ پڑھ رہے ہیں، اتنی دیر اللہ صلوات بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیے میں نے کوئی کہا ہے کہ آپ صلوات بھیجیں؟ یہ آیتیں کچھ ایسی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے اقتباس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک اور بھی ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. یہ 3 آیتیں ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ درود بھیجتے ہیں کہ جن کی نسلوں میں طہارت ہوتی ہے. یہ درود ایسی عبادت ہے ہر ایک نہیں بھیج سکتے، ان نسلوں کی طہارت سے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرا حضور اتنے سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے، داڑھی میری نہیں آئی تھی تو میں امریکہ آیا تھا، اب داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے مگر میں مجلس میں جا نہیں سکتا. تو میں نے کہا 2 ہی چیزیں ہیں، یا یہاں آ کے حرام خوری کی ہے یا کوئی نسل میں پرابلم ہے، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا. جی ہاں، بندہ کلمہ گو بھی ہو اور حضور کے نواسے کے ذکر میں نہ آئے، بدبختی ہو سکتا ہے جو نہیں آتا. خیر وہ درود آپ ماشاءاللہ جیسے یہ آیتیں پڑھتے ہیں 2 تو عام پڑھتے ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے کہ درود بھیجیں. گویا یہ 2 آیتیں، تیسری بھی کر لیں تسلیمہ والی، یہ 3 آیتیں اہل ایمان کے لیے وہ ہیں کہ جیسے ہی کسی کو درود پڑھوانا ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صلوات پڑھیں، درود پڑھیں، بس یہ آیت پڑھتے جائیں، اقتباس پڑھتے جائیں، خود بخود درود کی بارش ہوگی. تو آپ ذرا جملہ سنیں، آپ کے لیے 3 آیتیں ہیں جو آپ سے درود پڑھوا لیتی ہے، ہمارے لیے مجلس حسین ہے جو اللہ سے درود پڑھوا لیتی ہے. اللہ اکبر. انتم تقیمون مجلسا للحسین واللہ یصلی علی محمد وآل محمد. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ مصلی کیوں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس مجلس میں لا شریک بھی یوں شریک ہے کہ وہ درود بھیجے جا رہا ہے. جتنی دیر آپ مجلس کر رہے ہیں وہ درود بھیج رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ درود ہے نا جو محمد و آل محمد پر اللہ کرتا ہے ایصال الرحمت، محمد و آل محمد ہے سبب الرحمت، ہم کرتے ہیں قبول رحمت.
یہ رحمت ہماری طرف ہے. محمد و آل محمد تو عین رحمت ہے جو عالمین کی رحمت ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا آج ہی اتفاق سے، ہمارے برادران اہل سنت ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے امام حسین کا فاتحہ رکھا آج. تو میں نے کہا بھائی ان کو فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے فاتحہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو جانے کے بعد نہ پڑھ سکے. جو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہو اسے فاتحہ کی ضرورت نہیں. بسم اللہ. الاسم الثانی لمجلس مولانا و مقتدانا و سیدنا و قائدنا الحسین ابن علی سلام اللہ علیہما. دوسرا نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا دوسرا نام انہو مشہد الملائکۃ المقربین. یہ مجلس حسین جائے حضور ملائکہ مقربین ہے. حسین کی مجلس میں مقرب فرشتے آتے ہیں، دور والے نہیں. وہ عرش والے، وہ کرسی والے، وہ آسمانوں والے، وہ اچھائی برائی لکھنے والے، وہ منکر و نکیر، وہ مبشر و بشیر، وہ جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، محمود، فطرس، یہ آتے ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہیں. اگر آپ کسی کے رومیٹ رہے ہو، کبھی ایسے ہوا ہو اور وہ بڑے عہدے پہ چلے تو آپ کے پاس وہ جھجک نہیں ہوتی جو عام آفیسر سے ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہی نہیں. آپ کا کوئی کلاس فیلو مثلا پریزیڈنٹ آف انڈیا بن گیا یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گیا تو آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ پریزیڈنٹ کر کے نہیں، آپ تو وہ دوست کر کے، فرینڈ، کلاس فیلو، کلاس میٹ، روم میٹ، ایسے ہوتا ہے نا. تو وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے. میں مدرسہ فیضیہ میں تھا، کمرہ نمبر 5 میں، تو آیت اللہ کریمی جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے، وہ میرے کمرے میں انہوں نے آ کے درس شروع کر دیا. میں ظاہر زیادہ پڑھاتا تھا باہر، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آقا اتنے بجے آپ چلے جائیں، مہربانی کر کے میرا ٹائم ہوتا ہے واپس آنے کا. تو کوئی بات نہیں. وہ ایک دن ایسے اتفاق ہوا، برف اتنی پڑ گئی کہ ان کو وہاں رہنا پڑ گیا. تو مجھ سے اجازت لی انہوں نے کہ کیا میں یہیں سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل سو سکتے ہیں. تو رومیٹ ہو گئے. جب رومیٹ ہو گئے وہ جھجک ختم ہو گئی چیف جسٹس والی. اب تو رومیٹ جو ہو گئے تو ایک بات طے ہو گئی، رومیٹ ہو، کلاس میٹ ہو، کانگریگنٹ میٹ ہو، جھجک ختم ہو جاتی ہے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ مجلس حسین میں جبریل بھی ہوتے ہیں، میکائیل بھی ہوتے ہیں، اسرائیل بھی ہوتے ہیں، اسرافیل بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے تو کانگریگنٹ میٹ ہو گئے نا، مجلس میٹ ہو گئے. اب جھجک کاہے کی؟ اب کاہے کی جھجک؟ لا نخاف من منکر و نکیر فی القبر لأنہما جالسان فی مجلس الامام الحسین. ہم منکر و نکیر سے کیوں ڈریں گے؟ منکر و نکیر سے تو وہ ڈرے نا جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی انس نہ رکھا ہو. ہمارے تو مجلس میٹ ہیں. ہم رقیب و عتید سے کیوں ڈریں؟ یہ بھی تو مجلس حسین کے کانگریگنٹ ہے. یہ جو لکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے. یہ دوسرا ہو گیا. میں نے یہ روایت دیکھی ہے اسی کتاب الخصائص الحسینیہ عربی کی، اردو کا مجھے نہیں پتا ترجمہ ہوا بھی ہے یا نہیں، میں نے عربی کی میرے پاس ہے اور عربی سے ہی میں پڑھ رہا ہوں. اسی کتاب میں حدیث شریف کہ کوئی مجلس حسین کی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں قطار اندر قطار فرشتے شریک نہ ہو، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو مجلس کو کبھی چھوٹی نہ کہنا. جس میں عرش سے مجمع آتا ہو وہ چھوٹی ہو سکتی ہے. الاسم الثالث، تیسرا نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا انہو نیل دعاء النبی والولی الوصی والفاطمہ والحسن. آپ مجلس کر رہے ہیں
گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی 1.5 گھنٹہ آپ مجلس میں مصروف ہیں، 4 ہستیاں اتنی دیر تک آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں. نبی دعا کر رہے ہیں، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ دعا کر رہی ہیں، حسن. یہ 4 ہستیاں، آپ نہیں کہتے کہ ایک سیڑھی ہم اوپر بیٹھتے ہیں یا 2 سیڑھی، آپ نہیں کہتے کہ ذرا دعا کرا دیجیے گا، ہمارا علیل ہے، بیمار ہے، بچہ ہمارا، بھائی ہمارا، گھر میں کوئی علیل ہے، دعا کرا، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. جو مولانا 1-2 سیڑھی اوپر بیٹھا ہے، اگر اس کی دعا کی قبولیت کا یقین ہے تو ان کی دعاؤں کی قبولیت کا کیسے شک ہوگا کہ جن کے ہاں سیڑھیاں ہی نہیں ہوتی. ان کو تو میئر نہیں کر سکتے نا، جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ مجلس کے دوران آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. جتنی دیر آپ مجلس میں ہیں اتنی دیر وہ 4 ہستیاں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. الاسم الرابع، چوتھا نام، انہو منظر الحسین، مجلس حسین کا چوتھا نام. یہ مجلس حسین منظر الحسین، مجلس کا دوسرا نام کیا ہوا؟ یہ چوتھا نام کیا ہوا؟ منظر الحسین، حسین کی جائے نگاہ. یعنی آیت اللہ العظمہ یہ لکھ رہے ہیں حسین ابن علی ہر مجلس کے شریک کو اپنی پاک آنکھوں سے دیکھتے. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ حسین ابن علی کی آنکھوں میں، مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے تو بادب بیٹھنا ہے، اس لیے باوضو بیٹھنا ہے، اس لیے وقت پہ آنا ہے، اس لیے انہماک سے مجلس اٹینڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ منظر الحسین ہے. دیکھیے کبھی پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہمارا جب آتا تھا اسمبلی میں کیسے سکوت ہوتا تھا، کیسے ادب ہوتا تھا. یہ ادب رکھنا ہے اس لیے کہ وہ یہاں نگاہ کیے ہوئے ہیں کہ جس کی نگاہ کرم سے انہیں شفا ملتی ہے جنہیں عرش ٹھکرا دے. حسین ابن علی وہ حکیم ہیں جو عرش کے ٹھکرائے ہوئوں کو بھی شفا دے سکتے. منظر حسین. الاسم الخامس، 5واں نام، انہ موضع خطاب ہی بے اہل المجلس و مکالمتہ بہم. سبحان اللہ. مجلس حسین جائے خطاب حسین ہے اہل مجلس سے، و جائے تکلم شہید اعظم ہے اپنے عزاداروں سے. یعنی مجلس حسین کے ہر عزادار کا دوران مجلس امام حسین نام بھی لیتے ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں. ہم نہ سنے الگ بات ہے، مگر جیسے تلقین سنا دی جاتی ہے ویسے ہی ہمیں سنا دیا جائے گا کہ حسین نے ہمیں پکارا تھا. الاسم السادس، 6واں نام، فرمایا انہ محبوب صادق، صادق آل محمد کی جو موسٹ فیورٹ جگہ ہے وہ مجلس حسین. یہ محبوب جعفر صادق علیہ السلام، جو چاہتا ہے کہ چھٹے امام کی نظر میں پاپولر ہو جائے تو وہ مجلس حسین ہے. یہ مجلس محبوب صادق، محبت امام جعفر صادق
بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے مجلس حسین میں. صرف سبیل غازی نہیں ہے، نیاز حسین نہیں ہے، محبت جعفر صادق بھی یہاں تقسیم ہو رہی ہے. انہو محبوب الصادق. الاسم السابع، ساتواں نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا انہو عرفہ. مجلس حسین عرفات ہے. دیکھیے عجیب ہے، یہ نہیں کہا میدان عرفات ہے، یہ بھی نہیں کہا یوم عرفات ہے، تاکہ زمان و مکان کی قید سے ہٹ کے عظمت ہو جائے مجلس حسین کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی مجلس امام حسین بے شک 5 صفر کو ہو، اس کا نام مجلس یوم عرفہ ہے. یہ یوم عرفہ ہے. مجلس خواہ برٹنزول میں ہو، ادارے جعفریہ میں، مگر اس کا سٹیٹس میدان عرفات کا ہے. یہ کیا ہے عرفات؟ پتہ ہے آپ کو؟ عرفات سے ہمارے امام فرماتے ہیں اگر کوئی عرفات سے پلٹ آئے خالی تو وہ سال انتظار کرے. یعنی عرفات سے کوئی شقی ہوگا جو خالی ہاتھ پلٹے گا جس کی دعا قبول نہ ہو. مجلس حسین سے کوئی شقی ہوگا جس کی دعا قبول نہ ہو. یہ گارنٹی ہے کہ یہ عرفہ ہے. عرفہ میں ہوتا کیا ہے؟ آپ اللہ حج پہ لے جائیں آپ کو، آپ جب حج پہ تشریف لے جائیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی صاحب بیمار ہو جائے تو حکم کیا ہے کہ ان کو اسٹریچر پہ اٹھا کے لے جائیں، عرفات میں لے جائیں. باقی جگہ سبسٹیٹیوٹ ہو جائے، عرفات کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. حج کا جو رکن رکین ہے وہ عرفات. عرفات میں تو آنا ہے. لولے ہیں، لنگڑے ہیں، مفلوج ہیں، نابینا ہیں، بینا ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بالغ ہیں، نابالغ ہیں، وہاں تو آنا ہی ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ مجلس حسین میں تو آنا ہی ہے. چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، یہاں تو آنا ہی ہے. آپشن نہیں ہے. جو اسٹیٹس عرفات کا حج کے لیے ہے وہی مجلس حسین کا اسلام کے لیے. عرفات سے خالی کوئی نہیں پلٹتا، مجلس حسین سے خالی کوئی نہیں جاتا، بلکہ اللہ حسین والے وزٹرز کو تو پہلے دیکھتا ہے. عرفات والے تو سیکنڈری ہیں، پرائمری تو حسین والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ گویا پتہ چلا کہ یا تو آپ آج جمعہ پڑھنے آئے تھے تو وہ حج تھا، یا باپ کے چہرے کو دیکھنا حج ہے، اماں کا چہرہ دیکھنا حج ہے، کسی مومن کی مشکل کو حل کر دینا 1000 عمرہ. گویا پتہ چلا کہ حج و عمرہ کو تو اللہ نے آپ کی دسترس میں رکھا ہے. آپ خود آگے بڑھ کے حاجی اور معتمر نہ بنے، اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. آپ کے گھر میں قبلہ ہے، ماں باپ کی صورت میں. جوانوں کو خاص طور پہ ادب سکھانا ہے. آجے آجے آجے. اور آ جائیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں، اور آ جائیں پلیز، تھوڑا تھوڑا اور آ جائیں کیونکہ یہ لوگ آ رہے ہیں. اچھا، میدان عرفات کی ایک اور سگنیفیکینس ہے، وہ بھی سن لیجیے کہ جو عدل ہوگا قیامت کے دن، جو میدان محشر ہے وہ پتہ ہے کہاں پر؟ میدان محشر آسمان میں نہیں، میدان محشر ہے عرفات کا میدان. یہ زمین ہو جائے گی بہت وسیع، یہیں پر کرسی لگنی ہے.
انصاف والی. تو آپ نہیں کہتے کہ یہ آرمی والے جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ ریہرسل کیوں ڈیلی کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کہیں سیکھنا نہ پڑے. تو بھائی اگر محشر وہ ہے تو مجلس حسین میں آئیے نا، محشر کی ریہرسل ہو جائے گی. اور محشر میں انہوں نے ہی کام آنا ہے جو یہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں آپ انتظار کریں گے، یہاں وہ انتظار. سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. لہذا یہ عرفہ، مجلس حسین عرفہ. اچھا مجلس حسین عرفہ ہے. عرفہ میں شیعہ اور سنی سب، آج میں نے کہا برادران اہل سنت سے بھی میں نے کہا عرفات میں تو آپ بھی اکٹھی نماز پڑھ رہے تھے. اکٹھی پڑھنا تو بدعت ہے، تو آپ وہاں بدعت ہی ہو گئے، وہ بھی احرام میں. یہی دلیل ہے کہ بدعت نہیں ہے، عبادت ہے. ہاں اتنا ہے کہ جب آدمی احرام میں ہوتا ہے تو اکٹھی پڑھتا ہے، جب احرام کھل جاتا ہے تو الگ الگ پڑھتا ہے. آپ ہیں چھوٹے احرام میں جو حج کا ہے، مینا کا تھیوری کا احرام. ہم ہیں بڑے احرام میں، پریکٹیکل کے، ذبح عظیم کے احرام میں ہیں. جب تک آپ اس احرام میں ہیں تو اکٹھی پڑھتے ہیں، جب تک ہم انتقام حسین نہیں ہوتا اکٹھی ہی پڑھتے رہے. تو یہ عرفات ہے. اچھا اب ذرا گنتے آنا، ذرا کوئی ہیلپ کر دینا ذرا گننے میں. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. الاسم الثامن، 8واں نام انہو مشعر الحرم. یہ مجلس حسین مزدلفہ. مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے؟ آل سٹار ہوٹل ہوتا ہے. زندگی میں آل سٹار ہوٹل میں رہنا ہے تو مزدلفہ میں رہنا. وہاں نہ کوئی کمبل کی پرواہ، نہ تکیے کی، فرش محمدی پر کارپٹ کی بھی کوئی پرواہ نہیں. اب سمجھ میں آئی بات. جس طرح مزدلفہ میں کسی شے کی پرواہ نہیں، مجلس حسین میں تکلف نہ کرنا. جو فیسلٹی مل جائے اویل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی. یہ جو کرسیوں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو ایگزمپٹ مستثنا ہے، کوئی حرج نہیں. البتہ یہ جوانوں کو نہ بیٹھنے دیا. یہ آج کل جوان زیادہ بیٹھے ہیں، جوانوں کو نہ بیٹھنے دیا. جو بالکل بیمار نہیں ہے وہ نہ بیٹھے، کرسی پہ کوئی حرج نہیں، آپ بیٹھ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں گدے لگے ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں. البتہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح مزدلفہ میں تکلف نہیں، فرش پر عبادت ہے، کیونکہ مجلس حسین ہے مزدلفہ، تبھی تو فرش اعظم ہے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ. یہ ہے فرش اعظم. یہ ایٹیکیٹ سکھانے اپنی نئی نسل کو، یہ بتانا ہے کہ فرش کیوں ضروری ہے، فرش اعضا کیوں ضروری ہے. یا تکلف نہیں کرنا، جو فیسلٹی بانی مجلس دے دے بسم اللہ کر کے ایسے قبول کر لیں جس طرح اللہ کی فیسلٹی مزدلفہ میں بسم اللہ کر کے قبول کر لیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا وہاں مزدلفہ ازدلاف معلوم ہے؟ ازدلاف کا معنی کیا ہے؟ یا عبد الرحمن ما معنی ازدلاف؟ ازدلاف زیادت الحجوم. لوگ جب زیادہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ازدلاف. دیکھیں ماشاءاللہ شیخ کو پتا تھا، لائک شاگرد ہے کہ وہاں پر مجمع بہت ہوتا ہے، اوور کراؤڈڈ کو کہتے ہیں مزدلفہ. اب ایک بات اور سمجھ میں آئی، ہم کیوں کوشش کرتے ہیں مجلس حسین اوور کراؤڈڈ ہو؟ یہاں کال کر رہے ہیں، وہاں میسج کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، اس لیے کہ نیچر مجلس یہ ہے جس طرح مزدلفہ میں رش ہونا ضروری ہے اس طرح حسین کی مجلس میں رش ہونا ضروری ہے. یا علی آئے.
کچھ ملاحظہ فرما رہے؟ اور پھر مشعر الحرام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شعور ملا قربانی کا، ہمیں مجلس حسین میں شعور ملتا ہے قربانی کا اور وفا کا۔ اچھا وہاں پر کیا آپ ایمان سے بتائیں، شب بیداری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ بس اگر مزدلفہ میں شب بیداری بدعت نہیں تو مزدلفہ حسین میں کیسے بدعت ہو جائے؟ دیکھ لینا۔ یہ ہو گئے 9 ہو گئے، ویری گڈ۔ الاسم العاشر، 10واں نام مجلس حسین علیہ السلام کا، انہو حتیم۔ مجلس حسین حتیم اسماعیل ہے۔ حتیم اسماعیل میں مفتی اعظم امریکہ مجھے کہنے لگے سائیں دھکا دے دے مجھے، دھکا جو آپ کہتے ہیں سرائکی میں دھکا کہتے ہیں، دھکا دے دے تو میں اندر چلے جاؤں۔ اگر میں اندر چلا گیا حتیم اسماعیل میں تو بس میں جنتی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آئی بات مفتی صاحب، میں دھکے کے بغیر آپ کو لے جاتا ہوں، فکر نہ کریں۔ عربی مجھے اچھی آتی ہے، میں عربی بولوں گا انشاءاللہ۔ متووں کو باقاعدہ بات کر کے لے گیا، وہاں لے گیا، کہنے لگا بس سائیں آج جنتی ہوں۔ میں نے کہا آج سمجھ میں آئی مجھے بھی بات کہ میں بچپن سے کیوں جنتی ہوں، اس لیے کہ مجلس حسین حتیم اسماعیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مجلس حسین حتیم ہے۔ اچھا حتیم میں کتنے نبی دفن ہیں؟ 70 جی۔ 71ویں اسماعیل علیہ السلام، 72ویں ان کی مادر گرامی ہاجرہ علیہ السلام، 72 وہاں بھی 72، یہاں بھی ذکر ہے 72۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قدردانی کریں آپ، وہاں بھی 72 یہاں بھی 72۔ وہاں منا والوں کا ذکر ہے، یہاں کربلا والوں کا ذکر ہے۔ وہاں خواب کا ذکر ہے، یہاں تعبیر کا۔ وہاں تھیوری ہے، یہاں پریکٹیکل ہے۔ کوئی سن رہے یا نہیں؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ فدیہ ہے، فدیہ۔ فدیہ جانتے ہیں فدیہ کیا ہے؟ آپ سے مراد یعنی یہ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ناراض ہو جائے، سم ایک صاحب بیمار ہو گئے، انہیں روزے نہیں رکھے، وہ فدیہ دیں گے۔ تو فدیہ کون دیتا ہے؟ مجبور۔ توجہ رہے، فدیہ وہ دیتا ہے جو مجبور ہو، مختار فدیہ نہیں دیتے۔ اگر آپ اختیار رکھتے تھے، صحت تھی تو فدیہ نہیں دے سکتے، فدیہ دیتا ہے مجبور۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کر دیا ابراہیم کا، اسماعیل کا، حسین کی قربانی سے۔ تو جس میدان رزمگاہ میں ابراہیم و اسماعیل مجبور کھڑے ہیں، وہاں حسین و علی اکبر مختار کھڑے ہیں۔ سمجھے ذرا کہ حتیم ہے۔ الاسم الحادی عشر، اب آ گیا۔ اچھا وہاں ایک میزاب رحمت ہے نا، میزاب رحمت مشہور یہی ہے، میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی، مشہور یہی ہے بھائیوں میں ہمارے، یہی مشہور ہے، بڑے بھائی جو ہمارے، وہ کہتے ہیں اگر قطرہ آ جائے نا، قطرہ وہاں پر ایک قطرہ، یعنی بارش ہو جائے، قطرہ کسی کے اوپر پڑ جائے تو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ میں نے کہا اب مجھے سمجھ میں آئی بات، ایک قطرہ آ جائے نا حسین کے غم میں آنسو کا۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ نے لکھا، اگر ایک جو قطرہ ہے آنکھ کا، ایک آنسو، سنیے گا غور سے اور قدر کیجئے گا، آپ کو اللہ نے کیا نعمت دی۔ اگر ایک آنسو اللہ حسین کے عزادار کا جہنم میں ڈال دے تو ساری جہنم گلزار ہو جائے۔ یہ منزل ہے آنسو، پر بھیگ جائے، پر
مچھر کا جہنم حرام. سبحان اللہ. مجلس حسین الحادی عشر انہ مطاف البیت. مجلس حسین جائے طواف کعبہ ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا کعبہ ادارہ جعفریہ میں چل کے آ گئے؟ تو سٹیٹس کیسے بدل گئے؟ تو میں نے کہا کیا بابا کے پاس کعبہ آیا تھا؟ کیا اماں کے پاس کعبہ آیا تھا؟ اسٹیٹس بدل دیا، اسٹیٹس بدل جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. حضرت عباس نے کہا تھا کعبے کی چھت پہ لولا حکم اللہ الجلیہ و اوامرہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. اگر اللہ کی شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی، اگر فطرت کے قانون کی آڑ نہ ہوتی، اگر لوگوں کے امتحان کا خیال نہ ہوتا، اگر لوگوں کے لیول کی فکر نہ ہوتی، اگر کمانڈمنٹ کی فکر نہ ہوتی، تو میرا مولا حسین کعبے نہ آتا، کعبہ چل کے میرے مولا حسین کے گھر جاتا. یوں سمجھ لیں کہ وہاں تو نہیں گیا کعبہ، یوں سمجھ لیں، بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ مجلس حسین میں کعبہ آ جاتا ہے مرتبے کے اعتبار سے، اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے، کہ حاجی بھی آپ بن جائیں، معتمر بھی بن جائیں، گناہ بھی بخشے جائیں، طواف کرنے والے. یوں سمجھے کعبہ یہاں. الاسم الثانی عشر 12واں نام، 12واں انہ قبۃ الحسین. سبحان اللہ. امام حسین کی مجلس امام حسین کا حرم ہے. آپ نہیں سنتے ہی کہ امام حسین علیہ السلام کے خواص میں یہ ہے کہ الامامۃ فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ واستجابۃ الدعاء تحت قبتہ. ہے نا، سن رکھا ہے نا یہ حدیث ہے نا، کہ حسین کے قبے کے نیچے، وہ حائر کے نیچے، وہ جو گنبد ہے اس کے نیچے اگر آپ دعا کریں، یہ پاسبل نہیں کہ دعا قبول نہ ہو. ممکن نہیں کہ دعا وہاں قبول نہ ہو قبۃ الحسین کے نیچے. سبحان اللہ. انہ قبۃ الحسین، کیا کہنا اللہ کا. جیسے کعبہ محلن عرفن احترامن یہاں آ گیا تھا، اللہ نے ہماری مجلس کو حائر حسینی بنا دیا ہے تاکہ ہر دعا قبول ہو جائے. یعنی جو بندہ مجلس حسین میں آئے، اگر اس نے حسین کی زیارت نہ بھی کی ہو تو وہ بھی ظاہر حسین ہے، اس لیے کہ یہی حرم بن گئے. انہ مخمد للنیران المشتعلہ. الاسم الثالث وعشر. 13واں نام مجلس امام حسین علیہ السلام، اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ کو بجھانے کا کیمیا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ ایسے نہیں کہا من بکا للحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین کے غم میں روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنا، جنت اس پہ واجب ہے. جائز نہیں کہا، جائز ہے باقی اعمال میں، واجب ہے حسین ابن علی کی محبت، واجب ہے. یہ فائر بریگیڈ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی بندے ہی ہوتے ہیں نا جو آتے ہیں، گاڑی ہوتی ہے نا.
آپ خود کیوں نہیں لے لیتے وہ گاڑی؟ آپ خود لباس کیوں نہیں پہن لیتے؟ آپ کہتے نہیں گورنمنٹ سے منظور شدہ مارکڈ فائر بریگیڈ ہونا چاہیے، مارکڈ گورنمنٹ سے جو باقاعدہ اپروو ہو وہ بجھائے گا۔ اب سمجھ میں آ گئی جہنم کی آگ کو بجھانے والے فائر بریگیڈ کا نام مجلس حسین ہے، یہ مارکڈ ہے خالق کی طرف سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی قدردانی کا شکر گزار ہوں۔ 14واں نام الاسم الرابع عشر، 14واں نام انہو تالل مجالس کلہ قبل الخلق و الی المحشر۔ جتنی مجلسیں تخلیق انسان سے پہلے ہوتی رہی ہیں عالم انوار میں، اور جتنی محشر تک ہوں گی بلکہ محشر میں بھی ہوں گی، ان ساری مجلسوں کا ثواب اس بندے کو مل جاتا ہے جو ایک مجلس میں آتا ہے۔ کوئی سمجھے ہیں امام حسین کی مجلس کا مقام؟ بلک میں مل رہا ہے، بلک میں۔ اور میرے بزرگ دوست آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت اصفہانی، یہ تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ مرجع بن جائیں گے، عالم تو تھے، مجتہد تو تھے۔ جس مسجد میں میں درس پڑھاتا تھا وہ وہاں ظہرین کی نماز کی امامت فرماتے تھے، تو ڈیلی ملاقات تھی، 5 دن ہفتے میں ڈیلی ملتے تھے۔ ایک روز آ رہے تھے ذرا سی تاخیر سے، کہاں گئے تھے؟ آغا صاحب روزے میں، روزہ کہتے ہیں فارسی میں مجلس میں گئے تھے۔ فرمانے لگے یہ نہ کہو، نگو روزے رفت بگو بہشت رفت بودا آج بہشت برگشتہ۔ جب بھی مجلس حسین میں جاؤ تو بیٹا یوں کہنا کہ بہشت میں گیا تھا، بہشت سے آ رہا۔ یہ بہشت ہے۔ میرے خیال میں ایک گننے والوں نے ایک غلطی ہو گئی ہے، گننے والوں سے ایک رہ گئے، میرا تو حافظہ کام کر رہا۔ انہو، وہ کل بیان کیا تھا، وَأَنَّهُ مجلس حسین منبع ماء الجنت، مجلس حسین جنت کے پانی کا گھاٹ ہے۔ یہ پانی کی قدر وہ کریں گے جن کے ہاں آج سیلاب ہے۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں ادارہ جعفریہ کی مدد کیجیے تاکہ ان غریب سادات کی ہم مدد کریں کہ جو کھلے آسمان کے نیچے تپتی دھوپ میں بیٹھے، جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ الحمدللہ المہدی فاؤنڈیشن نے مشینیں بھیجی ہیں، کھانا بھیجا ہے، الحمدللہ کشتیاں مہیا کی ہیں، شکر خدا ہے، ٹینٹ مہیا کیے ہیں۔ آپ ادارہ جعفریہ کو دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ غریب سادات اور مؤمنین جو 400 بستیاں ہیں سادات و مؤمنین کی جو بالکل تباہ، جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو جوہر کا پانی پی رہے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم تو ساقی کوثر کے ماننے والے، ہم تو سرکار غازی کی سبیل لگانے والے۔ ادارہ جعفریہ کی ایک سبیل لگائیے بلوچستان میں، ادارہ جعفریہ کی ایک سبیل لگائیے سندھ میں، توسا میں، ڈیرہ غازی خان میں، اور جتنے ہمارے دشمنان ہیں اہل بیت کے ملاعین، انہوں نے سب نے کہا ہے کہ سیلاب میں کسی شیعہ کی مدد نہ کرو۔ ہمارے تمام مراجع اور علماء نے کہا ہے ہر انسان کی مدد کرو، خواہ وہ ہندو ہو یا سکھ ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اللہ جب رزق دیتا ہے کیا مذہب پوچھتا ہے؟ ان احمقوں سے پوچھے نا، یہ مجالس حسین کا صدقہ ہے ہمارا فکری لیول اتنا بلند ہے۔ یہ مجلس حسین میں جنت کا پانی بڑھتا ہے۔
جنت کا پانی ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ کل یاد عرض کیا تھا کہ آپ سیف وے سے لے آئے تو سیف وے کا پانی تھا. جب عزادار کو دیا کوثر بنا. جب پکوایا ہے آپ نے تو ریسٹورنٹ سے پکوایا ہے یا کسی بہن بھائی سے جو کیٹرنگ کرتے ہیں یا آپ کے گھر والوں نے پکایا ہے، مگر جب سرو ہو رہا ہے تو جنت کا کھانا ہے. سبحان اللہ، کیا خوش قسمت ہے. اللہ نے آپ کو یہی جنت دی. 15 نام ہو گئے اور مجلس اختتام پذیر ہو گئی. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ جانتے ہیں ریسرچ ورک ہوتا ہے ایک طالب علم کا، پورا کام کرتے ہیں باقاعدہ. الحمدللہ اللہ آپ کو بھی قدردانی پر اجر و جزا مرحمت فرمائے اور مجھے بھی مزید محنت کی توفیق خیر نصیب فرمائے. مجلس تمام ہوئی، صرف آج ایک جملہ سن لیں، باقی کل کا سارا عنوان میں نے رکھا ہے برکات عزاداری حسین. پورا 40 منٹ پڑھوں گا برکات عزائے حسین. آج صرف میرے ایک شاگرد تھے اصفہان کے، جب میں کم میں پڑھاتا تھا، میرے اسٹوڈنٹ تھے. ان کی ماں نے کال کی ایس پی کو کم کے اور کہا کہ سخاوت حسین کو کہیے کہ وہ آئے، وہ جنازہ پڑھائے. میرے بیٹے کی وصیت تھی کہ میرا استاد جنازہ پڑھائے. میں تقریباً کوئی 50 سے کم ہو گیا، 48 شاگرد لے کے بس سے چلا گیا. وہاں پہنچے، جنازہ پڑھایا، تلقین پڑھی. وہاں ایک قصہ مشہور تھا، وہ سن لیجیے اصفہان کا. وہ یہ تھا کہ ایک صاحب تازہ فوت ہوئے تھے. ان کا یہ قصہ تھا کہ اصفہان کے جوانوں نے طے کیا کہ ہم ایک مرکزی عشرہ کرائیں محرم کا پہلا، ایسے کہ تمام تقیہ جات سے، تمام مراکز سے، تمام مساجد سے، تمام حسینیات سے، امام بارگاہوں سے مجالس ختم کر کے سب لوگ یہاں آئیں. چٹیل میدان میں تمبو لگائیں گے، قناتیں لگائیں گے اور ایک مرکزی عشرہ. پھر انہوں نے سوچا کہ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، پیسے کون دے گا؟ ذاکر کے پیسے کون دے گا؟ نیاز کے تمبو کہاں سے منگوائیں گے؟ کسی نے کہا فلاں تاجر امام حسین کی عزاداری کے لیے پیسے مانگے. وہاں اس کے ہاں چلے، وہ چلے گئے. کیسے آنا ہوا؟ تاجر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ آقا ایسے ہم نے ایک مرکزی عشرہ کرانا ہے تو پیسے لینے ہیں. تو تاجر نے بجائے اس کے کہ برا مناتا کہ اتنوں کو دے چکا ہوں، کہنے لگا کہ برائے امام حسین ہست کم نہ خرید، بیشتر نہ خرید. کیونکہ امام حسین کے لیے مانگ رہے ہو تو کم نہ لینا، جتنے میکسیمم کہہ سکتے ہو اتنا لینا. امام حسین میئر نہ کرنا، یہ آپ کو بھی نصیحت کرنا ہے. امام حسین کی خدمت کو کبھی میئر نہ کرنا، وہ بغیر میئر کے جنت میں لے جائیں گے. کبھی میئر نہیں کرنا، بلکہ جتنے بھی کرنے کہیں کم اور کریں. تو اب ان کو ذرا شائع ہوئے، شرم آئی کہ کتنا لکھیں کتنا نہ لکھیں. آپس میں بحث کرنے لگے، اتنا کہنے لگے 10 عشروں کے برابر، کہتے ہیں زیادہ ہی مانگتے ہیں. تو مانگا نہیں. اسے کہا شرما رہے ہو، میں چیک تمہیں دیتا ہوں، تم مبلغ لکھ دو. مبلغ انہوں نے لکھ دیا. جیسے لکھ دیا تو اپنی انگلی رکھ دی تاجر نے اس مبلغ پر، اماؤنٹ پر انگلی رکھ کے سائن کہ پتہ نہ چلے کہ کتنا دیا. دے دیا، عشرہ ہو گیا. عشرات ہوتے رہے. وقت مقرر پہ جب دنیا سے گیا، 20 لوگوں نے خواب میں دیکھا اور سب نے پوچھا کہ منکر و نکیر کے سامنے کیسے ہوا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ از ای طرف منکر و نکیر اومدن، از ای طرف آغا امام حسین. سمجھ گئے نا؟ ادھر سے منکر و نکیر ہے، ادھر سے آغا امام حسین. یہ آغا کہتے ہیں آغا صاحب حسین، ادھر سے آغا امام حسین. کہا کہ منکر و نکیر نے ہم سے کچھ پوچھے. میری جو فائل تھی نا، میری فائل وہ اعمال نامہ، پروندہ مرا منکر و نکیر بے آغا امام حسین.
میری فائل انہوں نے امام حسین کو دی تھی. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. چراغ تو گل ہو گئے، سمجھ لیجئے گا. کہتا ہے کہ جیسے امام حسین کے ہاتھ میں میرا پروندہ، میری فائل آئی نا، آغا امام حسین روش و برگردوں و امضا. امام حسین نے اپنا رخ پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا اور میری نجات کے دستخط کر دی. کیا پیغام دیا؟ کہ تم نے مبلغ نہیں دیکھا نا ہماری نیاز کا، ہم تمہارے گناہ کیوں دیکھیں. یہ ہے حسین میرے بھائیوں، قدر کرو، قدر کرو حسین ابن علی. بس آپ وہ قوم ہیں کہ جسے میں نام بنام دعا کرتا ہوں مریضوں کے لیے، اللہ ان کو شفا دے. بھائی ولایت حسین کو بھی اللہ مکمل شفا دے، اور بھی جتنے ہماری کمیونٹی کے عالی ہیں اللہ سب کو شفا کلی دے. بانیائی مجلس کو اجر و جزا دے. آپ سب کو ماشاءاللہ کتنی دور نزدیک سے آ رہے ہیں، جو زیارات پہ جا رہے ہیں اللہ ان کا سفر مبارک کرے، جو گئے ہیں سالمن غانمن واپس پلٹے. اللہ اکبر. آپ کے گھر سلامت رہیں، جنت مآب رہیں. امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے کب یاد کیا؟ بس میں پہنچ گیا. اکبر کے سینے میں برچھی لگی، نہیں بولا. غازی کے بازو قلم ہو گئے، نہیں بولا. قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، نہیں بولا. حر حبیب مسلم گئے، نہیں بولا. اپنے بھائی گئے، بھانجے گئے، اور محمد گئے، نہیں بولا. آپ کو نہیں پکارا. آپ سے اتنا پیار ہے. جب سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے نا، سب سے بڑی مصیبت، آپ نہیں دیکھتے خدا آپ کو ہر مصیبت سے بچائے. جب کبھی بڑی مصیبت آتی ہے نا تو اپنے یاد آتے ہیں. کربلا میں حسین ابن علی کی سب سے بڑی مصیبت اس صغیر کے گلے کا چھدنا تھا. جب آپ کو یاد کیا، شیعتی مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی. اے میرے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. او سمیتم بغریب او قتیل فندبونی. کسی قتیل غریب کا قصہ سننا تو مجھ پہ دھاڑے مار کے رونا. یہ دھاڑے مار کے رونا حسین کا مطالبہ ہے. میرا مولا چاہتا ہے ہم دھاڑے مار کے رونا. یا لیتکم جمیعا فی یوم عاشورا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمون. کاش تم سارے کے سارے کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے چھوٹے بچے کو کیسے لے گئے پانی کے مطالبے کے لیے، اور ان ظالموں نے کیسے میرا بچہ ذبح کر دیا. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جو تیر علی اصغر کو لگا وہ جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر امام حسین کے بازو نے علی اصغر کے بدن کو سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. حسین ابن علی لاش کو لے آئے. اجازت دے تو پڑھ دوں. جیسے درزی کپڑے کی 2 تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے، اصغر کا گلا اور میرے مولا حسین کا بازو ایک ہو گئے.
معاف کر دے تو میں تعبیر پڑھوں، علی اصغر کا بدن مولا حسین کے بازو کے ساتھ لٹک گیا. یا زہرا بڑی مشکل سے جدا کیا. اللہ اکبر. جب چلے تھے تو ظاہراً یہی پتہ چلتا ہے کہ حصے کی بہن اصغر کی نیم غشی کے عالم میں بے ہوش ہو گئی اور اسے ہوش اس وقت آیا کہ جب ایک شور بلند ہوا اور اگر برداشت کر سکیں تو حسین ابن علی اکبر کی لاش لائے، خیمے پہ نہیں رکے، قاسم لائے اور محمد لائے، مہمان میزبان لائے، رکے نہیں. آخر کیا بات ہے کہ یہ چھوٹی سی لاش 7 قدم آگے جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے. عرض کروں یہ سید العلماء کے جملے ہیں، لکھنؤ کے مجتہد کے. ان آیت اللہ نے یہ پڑھا تھا کہ حسین ابن علی یہ کہہ کے گئے تھے کہ جب تک میں اصغر کو واپس نہیں لاتا رباب تم نے میدان کی طرف نہیں دیکھنا. حسین ابن علی یہ سوچ کے رک گئے، اکبر کی ماں کو یقین تھا لاش آئے گی، قاسم کی ماں جانتی تھی لاش آئے گی، اور محمد کی ماں کو علم تھا لاش آئے گی. اس صغیر کی ماں کو یقین تھا 6 ماہ بچے کو کون تیر مارتا ہے. ماں کو کیا بتاؤں تیرا ہنسلیوں والا مر گیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ ڈیمانڈ ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کی جو آپ پوری کریں. گریہ اسی کو کہتے ہیں، ندبہ اسی کو کہتے ہیں. یہی ندبہ، خدا کی قسم میں نے بارہا یہ روایت پڑھی ہے کہ جنت میں میری آقازادی بی بی فاطمہ جب اپنے بیٹے کو روتی ہے نا تو اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ غریبا واہ حسینہ واہ مظلومہ. بس منزل قریب ہو رہی ہے. بزرگوں عزیزوں، کیسے پڑھوں کہ بی بی سکینہ کو جب علم ہوا نا کہ بھیا آ گئے، بابا آ گئے، روایت عرض کروں فَأَخَذَ السَّيِّدَ أَبَاءَ أَبِي، بی بی نے اپنے بابا کی ابا کا دامن پکڑا اور کہا یا ابتے اسقی آخی، میرا بھیا پانی پی آیا. حسین ابن علی نے علی اصغر کے گلے پہ اپنی ابا کا دامن ڈال دیا تھا. میرے مولا بول نہ سکے، ہلکا سا دامن سرکا دیا. جیسے ہی بہن نے بھائی کا گلا چھنا ہوا دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے اپنی اماں کے خیمے میں دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ، اماں جلدی آ. رباب آئی، برداشت کر سکیں گے؟ رباب آئی. میرے مولا نے کہا رباب تمہارا بڑا احسان ہے میرے نانا کے دین پہ، ہم سب تمہارے ممنون. ایک احسان اور کر دو، تم بچے کی لاش لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے لحد بنا ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے یا زہرا
अजरुकुम अला ज़हरा। बर्दाश्त करें तो जुमला कहूं। इमाम ने जब कब्र बना ली, अच्छा देखिए शरीयत का हुक्म है, जरा सुन लें। ये मेरे मजहब के मुज्तहिद थे आयतुल्लाह हुसैन बख्श, मेरे दादा उस्ताद। उन किबला से मैंने भक्कर में सुना था, मुझे नहीं याद उस रात किसी गली कूचे से भक्कर के रबाब का बैन ना आता हो बीवियों की तरफ से। उन्होंने कहा था कि बीबी रबाब ने अपने शौहर का कंधा पकड़ के कहा, मौला मेरी हिम्मत नहीं, मैं आपको शरीयत याद कराऊं। आपके नाना की शरीयत है, आपके नाना की शरीयत कहती है कि बाप बेटे की कब्र न खोदे, अम्मा बेटे की लाश न उठाए। गर्म रेत मेरे मौला हुसैन ने करबला की उठाई, पांव से लेके गले तक असगर के मेरा मौला रेत डालता हुआ आया। जब चेहरे पे रेत डालने का वक्त आया, मेरे मौला हुसैन ने रुख बदल लिया, पुष्ट करके खड़े हो गए, कहते रबाब अब तू जा, तेरा बेटा जाने। गर्म रेत बीबी उम्मे रबाब ने उठाई, अपने बेटे के चेहरे पे डाली और करबला का रुख किया, फिर मदीना का रुख किया। कहा नाना अब तो राजी है। सोच रहा हूं मजलिस यही छोड़ दूं, मगर यह साल के बाद मजलिस होती। दो जुमले जरूर कहूं, गहवारा भी आना है ना, इस बच्चे का झूला भी आना है। पहला जुमला तो यह है कि जब अली इब्नुल हुसैन आए दफन करने लाशों, सारी लाशें दफना दी। जब अपने बाबा को दफन करने लगे तो सवाल किया, या अबते, मफहूम कलाम, या अबते इन्नी मारा जसद अखी अली अल असगर। मैंने सारी लाशें ढूंढ ली, ये असबाब गिरिया के लिए है, वरना ये आलिम रब्बानी है, ये इमाम वक्त है, आलिमुल गैब है, ये सिर्फ हमारे पास मक्तल पहुंचाने के। सारी लाशें मिल गई, मेरा छोटा भाई असगर नहीं मिला। कटे हुए गले से आवाज आई, या अली इब्न हुसैन उन्जुर इला सदरी, मेरे सीने पे देख। अब जो सीने पे देखा एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा है। बाबा ये तो गोश्त का टुकड़ा है। कहा मेरे लाल, जब मेरी लाश पे घोड़े दौड़े, तुम्हारे भाई की लाश में भी घोड़े दौड़े, हड्डियां पसलियां नाजुक थी, यही असगर है, यही असगर है। झूला बरामद कराऊंगा एक के एक जुमले पे। सादात मदीना लुट के आ गए। सुबह शाम मजलिस होती, फराइज और नवाफिल के बाद, कुरान की तिलावत के बाद, अम्र और नही के बाद सादात रोते रहते। कभी सज्जाद मजलिस पढ़ते, बीबियां रोती, कभी बीबी ज़ैनब मजलिस पढ़ती। सारे हालात में आप तो सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहे। जरा तसव्वुर करें, जिन्होंने दस्ते हुसैन पर अली असगर को तड़पते देखा, उनका क्या आलम हुआ। असगर की मां अपने शौहर से 11 मुहर्रम को वादा करके आई थी, मौला आपकी लाश को धूप पे देखा है, जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं जाऊंगी। आप प्यासा ज़बा हुए हैं, जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। बीबी के चेहरे का रंग बदल गया। साल गुजर गया मदीना में। एक रोज एक तरफ से आबिद बीमार आए, दूसरी तरफ से बीबी ज़ैनब आई। बीबी ज़ैनब ने कहा कोई मरने वालों के साथ मर नहीं जाता, भाभी उठिए। इमाम सज्जाद ने कहा अम्मा उठिए। एक मर्तबा बीबी उठी, करबला का रुख फिर गया। कहा मेरे मौला आप शौहर भी थे, इमाम भी थे, एक इमाम से वादा किया था
کہ سائے میں نہیں جاؤں گی، بیٹا بھی امام ہے، نہ وعدہ خلافی ممکن ہے نہ حکم عدولی ممکن ہے، پھر رخ کیا عرش کا کہ بارے الہا میرے صغیر کا واسطہ میری عزت رکھ لے۔ دونوں پھوپھی بھتیجا جب پکڑ کے لے آئے، سائے میں پہنچتے ہی اصغر کی ماں گری، اب جو زینب نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بی بی زینب آگے بڑھی کہ بنی ہاشم کی عورتوں، میں نے دیکھا تھا میری بھابی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے مدینہ، ایک گٹھڑی اپنے پہلو میں رکھتی تھی، ذرا